إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله جل وعلا في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعہ کا خطبہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہے، کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ میں عذر کی وجہ سے بیٹھ گیا ہوں، پچھلے جمعے سے آج تک ابھی طبیعت اچھی نہیں ہے، کمر میں انتہائی تکلیف ہے۔ کچھ نئے بھائی ہیں، اس لیے میں نے بات شروع کرنے سے پہلے ہی یہ وضاحت کر دی تاکہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ شاید جمعے کا خطبہ بیٹھ کر کیوں ہو رہا ہے۔ شرعی حکم یہی ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا ہے، لیکن عذر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کئی احکام میں استثناء رکھا ہے۔ آج جس عنوان پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دین اسلام کو سیکھنا، شریعت کا علم حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کو جان لیجئے۔ عقیدہ توحید تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مشترکہ بیان کرتا ہے، یعنی کوئی نبی اور رسول اللہ نے ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تعارف نہ کروایا ہو۔ جس طرح ہمیں پیدا کرنے والا خالق، روزی دینے والا رازق اور رزاق، تمام احکامات اور امور کا مالک اور مختار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اسی طرح ہماری
ہما قسم کی عبادات کا حقدار بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس توحید کی دعوت ہر نبی اور رسول نے دی۔ تو قرآن نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کو جان لو۔ اس آیت کریمہ پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب العلم میں ایک باب اس طرح باندھا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، بات کرنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا۔ آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے یا کوئی بھی عمل اور کام کرنا ہے، اس سے پہلے آپ کو اس بات اور عمل کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ نے عقیدہ توحید اپنایا، کلمہ پڑھا، تو آپ کو کلمے کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کیا کہتا ہے اور مجھ سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے، تو کلمہ پڑھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب کلمے کا مطلب معلوم ہو اور اس کے مطابق آپ کی بات بھی ہو اور آپ کا عمل بھی ہو۔ آپ کو پتہ ہو کہ میرا معبود صرف اللہ ہے اور اللہ کے سوا ساری کائنات کے معبود ہونے کی اور عبادت کے لائق ہونے کی نفی ہو۔ یہ نہیں ہے آپ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد وظیفہ کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ کی آپ دل پر ضربیں لگاتے رہیں اور ساتھ اللہ کی مخلوق کے لیے سجدے بھی کرتے رہیں، نذرانے بھی دیتے رہیں، مشکلات اور مصائب میں ان کو پکارتے بھی رہیں۔ جو حق اللہ کا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں بانٹتے اور تقسیم کرتے رہیں اور ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، تو آپ کو کلمے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے اللہ کا حکم ہے فَاعْلَمْ، لا الہ الا اللہ کو جان لو۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں اور امام مسلم اپنی صحیح میں حدیث لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا وہو یعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حالت میں فوت ہو گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ من ماتا وہو یعلم لا الہ الا اللہ، اب جو بندہ مر گیا اس کو کلمے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ساری زندگی اس کی کلمے کے خلاف عمل کرتے گزر گئی، تو یہ کلمہ اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علم کی اہمیت کس قدر ہے۔ شریعت کا ہر حکم جو میرے اوپر لاگو ہے یا آپ کے اوپر لاگو ہے یا ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر لاگو ہے، تو ہر مرد اور عورت کو
اس حکم کے متعلق معلومات کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ان کو پتا ہو کہ میرے اللہ نے میرے اوپر یہ حکم لاگو کیا اور میں نے اس کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ اتنا علم ہر مرد اور عورت مسلمان جو ہیں ان پر سیکھنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ امام حیثمی علیہ رحمہ مجمع الزوائد جو ان کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں کتاب العلم کی ابتدا میں ہی کئی صحابہ کرام کے حوالے سے یہ حدیث لائے ہیں کہ علم کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن آج ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، جو علم فرض ہے، جس کے لیے یہ حدیث آئی ہے، آج اس حدیث کو اس علم کے اوپر فٹ نہیں کیا جاتا۔ مدارس میں یہ لکھی حدیث آپ کو کم نظر آئے گی، لیکن دنیا کی تعلیم کے لیے سکول، کالج، اکیڈمیز، ٹیوشن سینٹر لوگوں نے بنائے ہیں، وہاں یہ حدیث لکھی ہوتی ہے علم کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا علم اس امت کو دیا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ علم کی تلاش فرض ہے؟ وہ علم اللہ کی وحی کا علم ہے۔ اور یاد رکھو، وحی کا علم یقینی علم ہے، باقی سارے علوم جو ہیں اس میں یقین کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ وحی کا علم میں یقین ہی یقین ہوتا ہے۔ علم کے حصول کے کئی ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے جو اللہ اپنے نبی کے اوپر کرتا ہے۔ دوسرا علم کے حصول کا ذریعہ انسان کی آنکھوں سے مشاہدہ ہے، دیکھ کر کسی چیز کو حاصل کرنا۔ اسی طرح تیسرا علم کا ذریعہ انسان کے دیگر حواس ہیں، سن کر کسی چیز کو حاصل کر لینا، ہاتھوں کی محنت کے ساتھ پکڑ کر ٹٹول کر کسی چیز کا علم لے لینا، زبان کے ساتھ کسی چیز کو چکھ کر اس کے متعلق معلومات حاصل کر لینا۔ تو مشاہدہ، حواس اور وحی یہ حصول علم کے ذرائع ہیں۔ تو انسان کے بعض اوقات جو مشاہدات ہیں وہ بھی انسان کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ انسان کئی دفعہ دیکھتا کچھ ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو دیکھتا ہے حقیقت بھی وہی ہوتی ہے۔ اس میں دونوں چانس ہوتے ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھ لیں، آپ ٹرین میں سوار ہونا اور ٹرین بڑی اپنی پٹڑی کے اوپر تیزی کے ساتھ دوڑے جا رہی ہو، اور آپ باہر کا ماحول کھڑکی سے دیکھیں، آپ کو یوں لگے گا کہ باہر جو درخت ہیں، کھیت ہیں، آپ کے ساتھ دوڑ رہے۔ اسٹیشن پہ اگر ٹرین کھڑی ہے، پاس سے کوئی دوڑتی گزرے تو یوں لگتا ہے کہ ہماری ٹرین چل رہی ہے۔ مشاہدہ انسان کو ہو رہا ہے کہ درخت دوڑ رہے ہیں، فصلیں ساتھ دوڑتی چلی جا رہی ہیں، حالانکہ نہ درخت دوڑ رہے ہوتے ہیں نہ فصلیں دوڑ رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ انسان جو ٹرین میں سوار ہوتا ہے وہ دوڑ رہی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات مشاہدہ بھی بندے کو دھوکہ دے جاتا ہے۔ ایسی کانوں کی جو سماعت ہے یہ بھی بعض اوقات بندے کو دھوکہ دے جاتی ہے۔ کہنے والا بات کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، سننے والے کو کچھ اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ بس اوقات الفاظ ہی بندے کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ تقریباً 1985-86 کی بات ہے، منڈی بہادین میں
ہمارے وہاں شہر میں ایک مسجد ہے توحید گنج، حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ وہاں تقریر کے لیے گئے، تو آپ صاحب اپنی تقریر میں کہنے لگے جہاں ہماری تقریر ہوتی ہے یہ سی آئی ڈی والے اسپیشل ہمارے بیانات نوٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ اپنی تقریر میں کہا کہ حکومت لا شیء، ابھی عربی کا لفظ ہے لا شیء، کوئی شے نہیں ہے۔ وہ جو سی آئی ڈی رپورٹر تھا اس نے لکھا، حافظ عبد القادر روپڑی کہہ رہے ہیں کہ حکومت لاش ہے، کہتے ہیں میرے اوپر کیس بن گیا۔ جج نے بلایا اور اس نے کہا کہ آپ نے حکومت کو لاش کہا ہے، تو کہنے لگے میں نے تو لاش نہیں کہا۔ کہتے یہ سی آئی ڈی رپورٹر نے باقاعدہ آپ کے فلاں جلسے کی رپورٹ کی ہے کہ آپ نے جلسے میں کہا کہ حکومت لاش ہے۔ اب لاش تو ایک مردہ جسم کو کہتے ہیں، تو کہنے لگے میں نے لاش لفظ نہیں بولا، میں نے کہا لا شیء۔ اب کہاں لا شیء کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور کہاں لاش مردہ۔ تو بعض اوقات کہنے والا لفظ کچھ اور بول رہا ہوتا ہے، انسان کی قوت سماعت وہ کچھ اور سن کے جو ہے نا وہ نوٹ کرا دیتی ہے۔ مشاہدہ بھی دھوکہ دے جاتا ہے، انسان کی قوت سماعت بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ انسان کے اعضائے جسمانی، ہاتھ جس کے ساتھ ٹٹولتا ہے، زبان سے کوئی چیز چکھ کر معلوم کرتا ہے، اسے دھوکہ ہو جاتا ہے۔ واحد ایک ذریعہ ایسا ہے علم کا جس میں دھوکہ نہیں ہے، اور وہ اللہ کی وحی کا علم ہے۔ اللہ بذریعہ وحی اپنے پیغمبر کو وہ علم عطا کرتا ہے، اور اس وحی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی دائیں بائیں فرشتوں کا حصار لگا دیتا ہے۔ شیطان اپنی آواز بول کر وحی کے کلمات کو ملا نہیں سکتا، وہ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اصل علم وہی ہے جو وحی کے ذریعے آیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہی علم سکھایا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول میں تو نہیں داخل ہوئے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسی بڑی اکیڈمی یونیورسٹی تھی جس میں جا کر آپ نے پڑھا ہو اور انسانوں سے علم لیا ہو۔ آپ کو علم کسی انسان سے نہیں ملا، آپ کو علم رحمان سے آیا ہے۔ رحمان نے جبریل امین کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر اس وحی کو اتارا ہے۔ تو یہ وہ علم تھا جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی تلاش ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے خواہ کوئی بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے اتنی عمر کا جو شعور کی حد تک پہنچ رہا ہے، تو بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہر شخص کو دین کا علم سیکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک اور روایت ذکر کی، علماء اور طلبہ جانتے ہیں اس کو معلق روایت کہتے ہیں، سند نہیں اس کی امام بخاری نے ذکر کی، لیکن حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، اور ان کی ایک اور کتاب ہے تغلیق التعلیق، اس کے اندر اس کی پوری سند دی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے کے ساتھ آتا ہے۔ دنیا کا کوئی فن بھی بغیر سیکھے نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے۔ تو شریعت کا علم بھی سیکھنا پڑتا ہے، سیکھنے کے ساتھ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ علم سکھانے کے لیے
آسمان سے کوئی کتاب لکھی لکھائی بھیج کر انسانوں کو عطا نہیں کرتی تھی، بلکہ وہی آپ کے دل پر اتاری اور آپ کو وہی سکھانے والا معلم بنا دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت یہ سکھاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو معلم بنایا ہے۔ آپ کی حدیث بھی ہے انما بعثت معلما، اور یہ قرآن کا تقاضا ہے کئی آیات کا کہ اللہ نے آپ کو معلم بنایا ہے، اور آپ اس امت کے لیے معلم ہیں، سکھانے والے ہیں، تعلیم دینے والے ہیں۔ اور آپ نے امت کا جو پہلا حصہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو خود سکھایا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے شریعت کے مسائل بھی سکھا کر گئے۔ ایک مفصل حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو داؤد میں بھی اور بھی کتابوں میں، یہودیوں نے انہیں کہا کہ آپ کا نبی کیسا ہے، آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ کہنے لگے ہاں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے، کیونکہ آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی منزلت اور مقام پر ہوں۔ انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کے مقام پر ہوں۔ جس طرح باپ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، اس کو ایک ایک چیز سکھاتا ہے، اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حیثیت سے بھی ہیں۔ آپ نے ایک ایک مسئلہ اپنی امت کو سکھایا، اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا یہ جو انصار کی عورتیں ہیں نا، فرمایا یہ بہت اچھی ہیں۔ وجہ کیا بیان کی کہ یہ مسئلہ پوچھنے میں جھجک نہیں کرتی۔ ایک انصاری خاتون ایک دفعہ آ گئی، عورتوں کے بعد مخصوص مسائل ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے مسئلہ پوچھنے لگی، آپ نے بڑا اشارے اور کنایے میں اس کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اشارات کی دنیا کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا نبی علیہ السلام اس کو بڑے ہی آسان انداز سے اشارے اور کنایے میں مسئلہ بتا رہے ہیں کہ شرم و حیا والا مسئلہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر پوچھنا چاہ رہی ہے۔ اس کو پکڑا اور اندر اپنے کمرے میں علیحدہ لے گئی، اور جا کر اس کو بتایا کہ نبی علیہ السلام کی بات کا یہ مطلب ہے۔ تو آپ نے انصار کی عورتوں کو سب سے بہتر اس لیے کہا، دین سیکھنے میں کوئی جھجک نہیں کرتی تھی، جس مسئلے کا علم نہیں ہوتا تھا کھل کر آ کر پوچھ لیتی تھی۔ اس طرح سے بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی کی ایک عورت کے ساتھ شادی ہو گئی، نکاح قائم ہو جانے کے بعد ایک عورت آ گئی، اس نے آ کر بتایا کہ یہ جو تم دونوں کی آپس میں شادی ہوئی ہے نا، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، تم دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہو۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو میرے نکاح میں آ چکی ہے اور میری بیوی بن چکی ہوئی ہے، اب یہ عورت آ کر کہہ رہی ہے میں تم دونوں کی ماں ہوں، میں نے دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ اب یہ مسئلہ پریشانی والا بن گیا۔ اس صحابی نے سواری پکڑی اور مسئلہ پوچھنے کے لیے مدینہ شریف آ گیا، لیکن جو ہی مسئلہ مشکل پیش آیا، اللہ کے نبی زندہ تھے،
دنیا میں جب موجود تھے سیدھے آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آ گئے. ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے علماء سے پوچھنے کی بجائے ہم خود ہی مفتی ہوتے ہیں. قرآن کی خواہ ایک سطر صحیح پڑھنی نہ آتی ہو فتویٰ دینے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں. وہ مثل مشہور ہے نا کہ آج کے دور میں ہر بندہ ہی حکیم ہے اور ہر بندہ ہی مفتی ہے. کسی دوست بھائی کو پتا چل جائے بھئی یہ بندہ بیمار ہے، اب وہ ضرور نسخہ بتائے گا اس کو، آپ یہ دوائی استعمال کریں تو ٹھیک ہو جائے گی. ہمارا فلاں بندہ بیمار تھا، اس نے یہ دوائی کھائی تو ٹھیک ہو گیا. کرتے تو محبت میں ہیں بیچارے، لیکن ہر محبت بھی کام کی نہیں ہوتی. بعض محبتیں انسان کو الٹا بیمار کر دیتی ہیں اور تکلیف دیتی ہیں، کیونکہ وہ جہالت پر مبنی ہوتی ہیں. اب ہر بندے کا مزاج تو ایک جیسا نہیں ہوتا. کسی کا مزاج گرم ہے، کسی کا سرد ہے، کسی بندے کا مزاج خشک ہے، کسی کا تر ہے. ہر دوائی ہر مزاج والے کو راس نہیں آتی. ایک ایک مرض کی کئی دوائیاں ہوتی ہیں. حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر ہر بندے کی تشخیص کر کے اس کے حساب سے اس کی دوائی کا تعین کرتا ہے. سب ایک جیسے مریضوں کو ایک جیسی دوائی نہیں دیتے. مجھے شوگر کے اتنے لوگوں نے نسخے بتائے، یقین کرو مجھے یقین اگر میں لکھنے بیٹھ جاؤں جتنے نسخے لوگوں نے مجھے بتایا پوری ایک کتاب تیار ہو جائے. جہاں جاتے ہیں پتا چلے یہ بندہ شوگر کا مریض ہے، محبت رکھتے ہیں بیچارے تو کہتے ہیں آپ یہ فلاں دوائی کھائے. میری ماں کو شوگر تھی، اس نے دوائی کھائی وہ ٹھیک ہو گئی. میرے باپ کو یہ مرض تھی، اس نے یہ دوائی استعمال کی، اس کی شوگر بھی جاتی رہی. نہیں میرے بھائیو، کوئی بھائی آپ کا بیمار ہے، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، حکیم نہیں ہے، اس کو نسخہ مت بتائیں. ہاں یہ مشورہ دے سکتے ہیں بھائی فلانا حکیم اچھا ہے، فلاں ڈاکٹر بہت قابل ہے آپ کی نظر میں، آپ اس سے مشورہ کر لیں. ہم کئی دفعہ فیس بک پر یا واٹس ایپ پر پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہے بھائی. ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک حافظ زبیر صاحب ہیں، وہ بیمار ہوئے، انہوں نے لکھا فیس بک پر، نیچے کئی لوگوں نے حافظ صاحب یہ قہوہ پی لیں، فلاں نسخہ لے لیں، فلاں لے لیں. میں نے اس کے نیچے نوٹ لکھا کہ ماہر حکیم اور طبیب کے سوا کسی کو دوائی کا نسخہ نہیں بتانا چاہیے. ایسے ہی مسائل میں بھی جب آپ علم نہیں رکھتے، آپ کا حق نہیں ہے آپ کسی کو بات بتائیں. مسئلہ پہلے سیکھو، اس کو دلیل کے حساب سے جانو، پھر وہ مسئلہ آگے بتاؤ. اب وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ پیش آ گیا بھئی، دونوں نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا ہوا ہے. اب مسئلہ حل کرنے کے لیے سواری لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. عورت کی جو گواہی ہوتی ہے نا مالی معاملات میں مرد کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے، لیکن رضاعت کے مسئلے میں عورت اکیلی کی گواہی مانی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ گواہی کوئی اس بیچاری کی عادی ہوتی ہے. جو اس کے متعلقہ معاملات ہیں اس میں اس کی گواہی پوری تسلیم کی جاتی ہے. اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہو گئی، شادی کے کچھ دنوں بعد ایک عورت آئی، گھر سے گھٹنے چھوڑ دیں نیند آ رہی. تو ایک عورت نے آ کر بتایا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو کیا فرمایا، کیفا وقد قیلا. بڑے شارٹ کٹ لفظ بولے، کیفا وقد قیلا. اب تم دونوں میاں بیوی کے حیثیت سے کیسے کٹھے رہ سکتے ہو؟ وقد قیلا، حالانکہ تمہیں بات بتا دی گئی ہے. جب عورت نے گواہی دے دی تو اکیلی عورت کی گواہی رضاعت کے مسئلے میں قبول کی جاتی ہے. فرمایا جب تمہیں بات بتا دی گئی ہے اب تم دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ بہن بھائی کا خواہ وہ نسباً سگے بھائی ہو، باپ اور ماں دونوں کی طرف سے، یا باپ کی طرف سے سگے ہوں
یا ماں کی طرف سے سگے ہوں یا رضاعت کی وجہ سے بہن بھائی ہوں، بہن اور بھائی کا نکاح اسلام میں حرام ہے۔ تو مسئلے کا علم نہیں تھا تو سیکھنے کے لیے مدینہ تشریف لے آئے۔ تو علم ہمیشہ سیکھنے کے ساتھ آتا ہے۔ تو سیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام کو رکھا ہے۔ صحابہ دنیا سے چلے گئے، ان سے جنہوں نے علم سیکھا، تابعین اعظام، وہ سکھاتے رہے قوم کو۔ تو جس کے پاس شریعت کا علم ہے اس کا حق ہے وہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے ان تک بات پہنچائے اور انہیں سکھائیں۔ تو میں نے پہلے بھی ایک دن تھوڑی سی گزارش کی تھی، الحمدللہ اس مرکز کے بنانے کا جہاں ایک مقصد اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، جو مسجد میں عبادات آ کر کی جاتی ہیں، اس کے ساتھ دوسرا بڑا مقصد شریعت اسلامیہ کی تعلیم اور تربیت ہے۔ قرآن اور سنت کو سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی تربیت کرنا ہے۔ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ پچھلے سال سے ہم نے پہلے ایک سالانہ پروگرام مرتب کیا۔ پچھلے سال سورۃ البقرہ کی تفسیر پوری الحمدللہ میں نے یہاں پڑھائی۔ پھر میرے ایک اور شاگرد تھے میرے ساتھ، سورۃ حجرات اور سورۃ فرقان انہوں نے پڑھائی۔ اسی طرح ایک نشست ہماری لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے شرعی حوالے سے جوابات پر مشتمل ہوتی تھی۔ اس سال ہم نے پروگرام بنایا کہ شریعت کا پہلا بڑا ماخذ قرآن، دوسرا بڑا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت۔ تو اس سال میں ایک ماہ کا جو کورس رکھا اس میں ہم لوگوں کو رسول اللہ کی حدیث اور سنت کی پہچان کروائیں، اور وہ لوگ جو قرآن کے سوا ہر طرح کی رسول اللہ سے منقول صحیح روایات کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ کئی گروہوں میں تقسیم ہے، ان کا بھی قوم کو تعارف کروایا جائے تاکہ لوگ گمراہی سے بچ سکیں۔ اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث پر بعض لوگ اپنی عقل، فکر اور سوچ کے حساب سے اعتراضات ہی کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں اپنے طالب علموں کو اور عوام میں سے بھی جو شریک ہوں ان کو بتائی جائے۔ کافی سارے اس میں عنوانات ہیں جس میں کئی علماء انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ ہماری لاہور میں الحمدللہ اساتذہ کی ایک ٹیم ہے، مولانا محمد یحییٰ عارفی صاحب ہیں، خاور رشید بٹ صاحب ہیں۔ اللہ نے ان بھائیوں کو بڑی بصیرت سے نوازا ہے۔ یہ خاور رشید بٹ صاحب جو ہمارے دوست بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، عیسائیت اور قادیانیت پر بڑا تفصیلی کام کر رہے ہیں۔ ابھی ان کی ایک کتاب چھپ کے آئی ہے، وہ نبی۔ یہ کتاب ایک تقریب رونمائی ہے 2-3 دنوں میں۔ بائبل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تعارف، سارے حوالے بائبل سے جمع کر کے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں کہ اگرچہ آج بھی یہ جو بائبل کا نسخہ تحریف شدہ ہے لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے کئی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کے دروس بھی ہوں گے۔ اسی طرح مولانا طاہر الوی صاحب ہے جو ہمارے UK سینٹر کی مسجد میں مفتی ہیں، وہاں پر ان کے چھوٹے بھائی حافظ عتیق الرحمن الوی صاحب، وہ الحمدللہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، صحیح بخاری کے حافظ بھی ہیں۔ ان سب علماء کے اور بھی کافی علماء ہوں گے، ساتھ دروس ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک ماہ کا ہم سالانہ پروگرام رکھتے ہیں تاکہ سال میں یہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے
جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، تو رمضان کے ساتھ ایک اور دین کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ منسلک رہے اور ہم تھوڑے وقت میں کچھ نہ کچھ دین کا حصہ سیکھ سکیں۔ تو ضروری نہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں مدارس سے فارغ طلبہ ہی شریک ہوں، مدارس والے طلبہ بھی انشاءاللہ آئیں گے، عوام الناس بھی اس میں شرکت کر سکتی ہے۔ اور اس کے 2 ٹائم ہم نے پچھلے سال کی طرح رکھے ہیں، صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک پہلا سیشن یہ ہوگا، اور دوسرا پھر انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر افطاری تک ہوگا۔ افطاری کا انشاءاللہ اور سحری کا اللہ پاک کی توفیق سے ہم یہاں مکمل انتظام کریں گے، پچھلے سالوں کی طرح جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ تعالی ان کی سحری اور ان کی افطاری کا پورا انشاءاللہ یہاں انتظام ہوگا۔ جب ہم نے سحری اور افطاری کا شروع میں کام شروع کیا تھا، پہلے 10-20 افراد ہمارے پاس ہوتے تھے، پھر اللہ کے فضل سے تعداد بڑھی، پھر 50 کی حد تک لوگ ہونے شروع ہو گئے۔ پچھلے سال 150 سے 200 افراد تک کی تعداد جو الحمدللہ افطاریوں میں ہوتی تھی، سحری میں بھی 100 سے زائد افراد ہمارے پاس سحری کرتے تھے، اور اصحاب الخیر ہمارے دوست احباب الحمدللہ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے امتیاز بھائی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، وہ بالخصوص اس سلسلے میں شفقت فرماتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں بھی اور یہ سحری اور افطاری کے انتظامات کروانے میں بھی۔ اور پچھلے سال تو الحمدللہ حاجی زمان صاحب بھی ہمارے ساتھ اس سحری افطاری کے پروگرام میں شریک ہو گئے۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی بھائی حصہ ڈالنا چاہتا ہو تو وہ خاص سامان کی صورت میں یا اس کے علاوہ نقدی کی صورت میں وہ بھی اپنا حصہ سحری اور افطاری کروانے میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ تعداد دن بدن اللہ کی توفیق سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ اور اس سال بھی انشاءاللہ طالب علم بھی ہمارے پاس ہونے ہیں، اور محلے کے آس پاس کے غریب جتنے لوگ ہیں ہماری سب کو دعوت ہے، اس سے روزے رکھیں رمضان کے، اور سحری اور افطاری اللہ پاک کی توفیق سے ہمارے پاس آ جائیں۔ سحری بھی ان کو اچھی ملے گی، افطاری بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر دینے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ دوسرا دین سیکھنے کا منصوبہ وہ ہمارا، ایک تو ہماری مسلمان مائیں بہنیں اور بیٹیوں کے لیے ہے، وہ انشاءاللہ 2 سال کا ابتدائی کورس ہم نے رکھا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد 10 شوال سے انشاءاللہ ہم نے پڑھائی شروع کر دینی ہے۔ 10 دن سمجھو عید والا ڈال کے 10ویں دن ہماری تعلیم کا انشاءاللہ آغاز ہو جانا ہے۔ تو آپ کی بیٹیاں کوئی میٹرک کر چکی ہیں، یہ اس سے اوپر ہے، یا ابھی گھروں میں مثلاً ہے، آپ ان کو دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، 2 سالوں میں پورے قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور 1-2 حدیث کی کتابیں، سیرت، اخلاقیات اور عقائد پر مشتمل چند کتب ان کو انشاءاللہ ہم 2 سالوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اور دوسرا کورس ہمارا یہ مدارس کے فارغ طلبہ کے لیے ہے، یا وہ طالب علم جس نے ایم اے عربی یا ایم اے اسلامیات کیا اور اس کو عربی کی کچھ عبارات پڑھنی آتی ہوں، یا مدرسے میں چند سال لگائے ہیں آگے پھر چھوڑ بیٹھا ہے لیکن عربی عبارت پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے لیے ہم نے 2 سال کا ایک اور کورس مرتب کیا ہے۔ اور اس میں وہ کتابیں ہم نے رکھی ہیں جو مدارس میں عام طور پر نہیں پڑھائی جاتی، 2-4 کتابوں کے سوا سارا نصاب وہ ہے جو مدرسے میں پڑھ کر نہیں آتے۔ تو یہ ایک تعلیم اور تربیت کا ابتدائی ہمارا سلسلہ، انشاءاللہ اس میں دن بدن اللہ نے ہمت اور توفیق دی تو ہم نے اضافہ کرنا ہے۔ تو میں نے پیچھے خطبے میں آپ سے کہا تھا، جب یہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو آپ جو شخص یہ کہے کہ مجھے شرعی مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور میرے پاس کوئی بتانے والا نہیں تھا، یہ عذر نہیں ہوگا اس کا۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں قرب و جوار کے رہنے والے میرے بھائی، میری بہنیں، یا جو یہاں ہمارے پاس خطبہ سننے آتے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں تھا، کیونکہ قیامت والے دن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیش ہو جانا ہے۔
اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں ایک دعویٰ دائر کریں گے۔ وہ دعویٰ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کیا کہیں گے؟ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بلا شک و شبہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب جو قرآن سیکھتا نہیں ہے تو آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کی عدالت ہو جہاں ظلم نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کرنے والے تمام نبیوں کے سردار اور پوری کائنات کے امام سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ دعویٰ کیا ہوگا؟ میری قوم نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ مدعا علیہ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، اس کے مطابق چلتے نہیں ہیں، تو کیا قرآن سے دور رہنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا اللہ کی عدالت میں کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اس لیے یہ عذر آپ نہیں پیش کر سکیں گے اللہ کے ہاں ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی سکھانے والا نہیں تھا، کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں تھا۔ اس لیے میں آپ کو بار بار یاد دہانی کرواتا ہوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کا قرآن سیکھو، اللہ کے قرآن کا ترجمہ سیکھو، قرآن کی تفسیر اور اس کا مطلب سیکھو، تاکہ تمہیں پتا ہو کہ یہ کلام اللہ جو اللہ پاک نے اتارا ہے یہ ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے، اور اس قرآن میں اللہ نے ہم سے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ تو یہ عذر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے پاس کوئی خبر دینے والا نہ آیا ہو، جنہیں کوئی بات سنانے والا نہ ہو، جن تک کوئی پیغام پہنچانے والا نہ ہو، جس کے پاس یہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے، پہنچانے والے موجود ہوں، سکھانے والے موجود ہوں، دعوت بار بار دیتے ہوں کہ اللہ کا قرآن سیکھو، پھر بھی وہ نہ سیکھے، اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں پیش کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، دین سیکھنے کے ان پروگراموں میں حصہ لیں، اپنے بچوں کو بھیجیں۔ مجھے خوشی ہے پچھلے سال بھی الحمدللہ چھوٹے بچے بھی کئی ایک ہمارے دورہ تفسیر میں موجود تھے۔ یہ بیٹا سامنے بیٹھا ہے میرے، مجھے کہہ رہا تھا اس دفعہ بھی میں نے دورہ میں شریک ہونا ہے، پچھلے سال بھی موجود تھا اور آج بھی، کل پرسوں مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی داخل کرے، میں نے بھی دورہ حدیث میں شامل ہونا۔ یہ ذوق اور شوق کی بات ہے، جو ذوق اور شوق رکھتا ہے اللہ اس کو موقع فراہم کرتا ہے، وہ سیکھ جاتا ہے۔ اب ان اوقات میں آپ تھوڑا ٹائم بھی نکالیں، ضروری نہیں آپ پورے دورے میں آ کر بیٹھیں، اگر اتنا وقت آپ کے پاس نہیں، آپ جس بھی خاص صبح والے پروگرام میں آ جائیں، عصر کے بعد آ کر بیٹھ جائیں، تو آپ جس بھی پیریڈ میں آئیں گے وہ ایک نیا ہی سبق ہوگا آپ کے لیے، تو اس کو آپ سیکھیں، ٹائم نکالیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو سب بھائیوں کو قرآن و سنت سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو، ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو کتاب و سنت کے مطابق صحیح سچا باعمل مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو میرے سمیت شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔